سے خصوصی کرم کرے، اے دعا خدا سے خصوصی کرم کرے، دے زباں پر وہ بات جو دل پر اثر کرے۔ دین کی ساری ہی باتیں قابل قدر ہے سلام، دین کی ساری ہی باتیں قابل قدر ہے سلام، ہم جو باتیں بھی سنیں اس کی قدر کریں۔ حضرات علماء کرام اور میرے مشرف و مربی حضرت مولانا مفتی رشید احمد صالح دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا عزیز الرحمان صالح اور محترم حاضرین، میں اور آپ انفرادی ہو یا اجتماعی، ملی ہو یا سماجی، جو بھی کام کرے مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہونی چاہیے۔ میں کوئی کام اس لیے کروں، آپ کوئی کام اس لیے کریں کہ میرا نام ہو جائے، میری شہرت ہو جائے، میری واہ واہ ہو جائے، میرے اور میرے کام کا پرچار ہو جائے، تو ہو سکتا ہے دنیا میں دنیاوی طور پر کچھ فوائد حاصل ہو بھی جائے، لیکن اخروی اعتبار سے وہ کنگال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں اسے اس کا کوئی صلہ، کوئی اجر، کوئی ثواب نہیں ملے۔ شریعت مطہرہ نے مجھے اور آپ کو یہی تعلیم دی کہ ہمارا ہر عمل یہ محض اور محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر ہونا چاہیے۔ قرآن کریم میں ایک موقع پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ مفہوم یہ ہے کہ میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا اور میرا مرنا، یہ سب اور سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا۔ مفہوم یہ ہے کہ ہم جو تمہیں کھانا دیتے ہیں اس سے ہماری غرض آپ سے واہ واہ وصول کرنا، شکریہ یہ سننا، یہ مقصود نہیں۔ آپ سے کوئی بدلہ ہم چاہے اس کے عوض میں نہیں، صرف اور صرف ہم یہ کام اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے خاطر کرتے ہیں۔ یہ بات اگر مجھ میں اور آپ میں پیدا ہو جائے تو سارے فتنہ فساد یہ ختم ہو جائے۔ جڑ ہی یہ ہے، گاؤں میں کتنے کام ہو رہے ہیں، کتنے کام ہوئے ہیں، جاری ہے۔ فتنہ اور فساد کی، اختلاف کی، لڑائی کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ بھائی میرا نام ہو۔ 5 آدمی مل کر کام کر رہے ہیں، 10 آدمی مل کر کام کر رہے ہیں، لیکن چاہت یہ ہوتی ہے اندر سے کہ نام میرا ہونا چاہیے۔ ہمارے بزرگ نے فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جلسہ ہوتا ہے اس عنوان پر کہ مسلمانوں کے درمیان میں اتحاد و اتفاق پیدا کیا جائے، اتحاد و اتفاق یہ جڑ پکڑے۔ لیکن جب پوسٹر چھپتے ہیں، اشتہار چھپتا ہے، تو اسی میں جھگڑا ہو جاتا ہے کہ ٹاپ میں نام کس کا ہوگا۔ دیکھ لیجیے نتیجہ کیا نکلے۔ عنوان تو ہے کہ اتحاد اور اتفاق پیدا کیا جائے، اور یہیں پر اتفاق نہیں ہے، جھگڑا اسی میں ہے کہ ٹاپ پہ نام میرا ہو، جلی حروف میں نام میرا ہو۔
بھائی ہم اس لیے تھوڑی کر رہے ہیں کام، اور اس لیے تھوڑی کرنا ہے کہ ہمارا نام ہو جائے اور لوگ ہماری واہ واہ کرے، لوگ ہم سے خوش ہوں، نہیں، بلکہ کام اس لیے کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، چاہے پھر اس کے عوض میں اور ہم وہ کام اللہ کی خوشنودی کی خاطر کر رہے ہیں، رضا کی خاطر، مخلوق ناراض ہو، کوئی پرواہ نہیں، کوئی بات نہیں، یہ چیز پیدا ہونی چاہیے۔ اسی لیے خواجہ عزیز الحسن منصور رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے، سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے، مد نظر تو مرض یہ جانا نہ چاہیے، اس نظر سے کر تو یہ فیصلہ، اس نظر سے دیکھ کر تو یہ فیصلہ، کیا کیا تو کرنا چاہیے اور کیا کیا نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے اور آ کر سوال کیا حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت ایک کام ہے کرتا ہوں تو دین شکنی ہوتی ہے، اور نہیں کرتا ہوں تو دین شکنی ہوتی ہے، اور کرتا ہوں تو کسی کی دل شکنی ہوتی ہے۔ ایک طرف دل شکنی ہے، ایک طرف دل شکنی ہے، تو جواب تو آقا نے دے دیا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا کہ دین شکنی نہیں ہونی چاہیے، چاہے کسی کی دل شکنی، دین مقدم ہے، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، یہ لوگوں کی رضا اور لوگوں کی خوشنودی پر مقدم ہے۔ شادی بیاہ میں بھی یہی معاملہ ہوتا ہے، گھر والے چاہتے ہیں کہ یہ رواج بھی انجام پائے اور یہ رسم اس کو بھی ہم کر گزرے، فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے۔ شوہر کا مزاج، گھر کے بڑے کا مزاج دینداری والا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، لیکن پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ نہیں کروں گا، بیوی کی دل شکنی ہوگی، والدہ کی دل شکنی ہوگی، فلاں کی دل شکنی ہوگی اور دین شکنی ہوگی، ترجیح ہے۔ ہم جتنے بھی کام کر رہے ہیں، اسکول کی لائن سے ہو، ہائی اسکول کی لائن سے ہو، مکتب کی لائن سے ہو، جامعہ کی لائن سے ہو، ہسپتال کی لائن سے ہو، یا گاؤں کے اندر دوسرے جو سماجی کام ہیں، انسانیت کے کام ہیں، ہر چیز میں آدمی کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا رہنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کوئی کام کیا جاتا ہے، حدیث پاک سے مستنبط ہوتا ہے کہ دو فائدے ملتے ہیں، دو فائدے حاصل ہوتے ہیں، اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے خاطر کوئی کام کیا جائے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے اس کام میں، اور دوسرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہوتی ہے۔ حدیث غار کے نام سے مشہور روایت، مسلم شریف میں بھی امام مسلم علیہ الرحمہ نے جگہ دی ہے، اور حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ ایک سے زائد مرتبہ اس کو لائے ہیں بخاری شریف، کتاب الانبیاء میں بھی موجود ہے اور دوسری جگہ پر بھی۔ راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، بہت مختصر خلاصہ، جس سے معلوم ہوگا کہ اللہ کی رضا کی خاطر کام کیا جائے تو اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ دو فائدے حاصل ہوتے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے اور دوسرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکت نازل ہوتی ہے۔ مفہوم یہ ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے امت کا واقعہ ہے کہ 3 آدمی سفر کر رہے ہیں،
آج کل جیسے بارش کا موسم ہے تو اس وقت بھی بارش کا موسم ہوگا، تو زوردار بارش ہوا تو انہوں نے ایک غار میں پناہ لی۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جہاں انہوں نے پناہ لی تھی اوپر سے ایک مضبوط چٹان آئی اور اس نے غار کے منہ کو بند کر دیا۔ گویا یہ ان کے لیے زندہ قبر بن گئی۔ اب اللہ ہی دل میں بات ڈالتا ہے۔ ان کے دل میں یہ بات آئی کہ ہم لوگ اپنا ایسا عمل کہ جو ہم نے خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا ہو اس کا وسیلہ دیتے ہیں اور اس وسیلے سے دعا مانگتے ہیں۔ مدد کرنے والی ذات اللہ کی، تو ایک نے اپنے ایک نیک عمل کا جو اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے خاطر کیا تھا واسطہ دیا اور دعا کی کہ اللہ میں جانور لے کر چراگاہ میں چرانے چلا جاتا تھا، گھر واپس آتا تھا، دودھ دوہتا تھا، دودھ نکالتا تھا جانور کا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے اور انتہائی کمزور والدین ماں باپ، میں پہلے اپنے والدین کو دودھ پلاتا تھا پھر بچوں کو دودھ پلاتا تھا، یہ معمول تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے والدین سو گئے تھے، میں دودھ لے کر آیا اور بچے رو رہے تھے کہ دودھ ہمیں دے دیجیے، ہمیں پلا دیجیے، لیکن میرا معمول پہلے والدین کو پلانے کا تھا۔ میں نے بچوں کو دودھ نہیں پلایا، میں کھڑا رہا، والدین کو جگا سکتا تھا لیکن جگانا بھی میں نے مناسب نہیں سمجھا، یہاں تک کہ والدین کی آنکھ کھل گئی اور وہ دودھ میں نے ان کو پیش کر دیا۔ اے اللہ، میں نے یہ عمل تیری رضا کی خاطر، تیری خوشنودی کے خاطر کیا تھا، اگر یہ عمل تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو ذرا سی چٹان ہی ہٹ جائے۔ دعا قبول ہو گئی اور ذرا سی چٹان ہٹ گئی کہ باہر کا منظر اور آسمان نظر آنے لگا۔ دوسرا جو شخص تھا اس نے دعا کی کہ اللہ، میری ایک چچازاد بہن تھی جو مجھے بہت پسند تھی اور میں اس سے ناجائز تعلق قائم کرنا چاہتا تھا لیکن اس سے اللہ کا ڈر اور خوف تھا، وہ مجھے موقع نہیں دیتی تھی، قابو نہیں دیتی، لیکن ایک دن وہ مجبور ہو گئی، پیسے کی اسے ضرورت لاحق ہوئی۔ یہاں رک کر سنو، اللہ معاف کرے، اللہ کرے کہ ہم میں کوئی ایسا نہ ہو، لیکن آج بھی ایسے درندے موجود ہیں کہ جو غریب، بیوہ، نادار، کمزور، ضرورت مند عورتوں کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اسے پیسہ دے کر اپنا الو سیدھا کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، اور بعض تو دوسروں کی رقم جو باہر سے زکوٰۃ کی آتی ہے، زکوٰۃ کے نام پہ مدد کر کے اس سے نہ کرنے کا کام کرتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ علماء نے ذکر کیا ہے، یاد رکھو، حضرت الامام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ زنا ایک قرض ہے، تم نے اگر کسی کے ساتھ کیا، یاد رکھو تمہارے خاندان کی عورتوں کے ساتھ بھی زنا ہو کر مجبور ہو گئی بیچاری۔ اس نے کہا کہ مجھے اتنی رقم چاہیے، آپ دے دیجئے، میں تمہیں قابو دیتی، رقم دے دی۔ وہ بالکل تیار تھا، حدیث پاک میں اس کا نقشہ بھی کھینچا گیا، لیکن وہ عورت اللہ کا ڈر رکھنے والی تھی، اس نے بس اتنا کہا کہ میری مجبوری کا فائدہ مت اٹھا، اللہ سے ڈر اور اس کام سے بھاگا۔ وہ نوجوان اٹھ گیا، اس نے کہا کہ اللہ، یہ عمل اگر میں نے آپ کی رضا کے لیے ہی کیا تھا، آپ کی خوشنودی کے لیے، آپ کی بارگاہ میں مقبول ہے، چٹان کو اور ہٹا دیجیے، چٹان اور ہٹا دیجیے۔ یہ مدد اور آگے مدد اور برکت۔ تیسرا آدمی، اس نے واسطہ دیا، وسیلہ دیا کہ اللہ، ایک آدمی میرے یہاں مزدور
بن کر مزدوری کرنے آیا، مزدوری کرنے لگا، مجھ سے اس نے اجرت مانگی، مزدوری مانگی، میں نے دی، اسی وجہ سے دینا چاہا لیکن اس نے نہیں دی، چلا گیا۔ میں نے اس کی رقم کو تجارت میں لگایا، اتنی برکت ہوئی کہ پوچھیے مت۔ ایک دن وہی آدمی واپس آیا مزدوری لینے کے لیے اور کہنے لگا اللہ کا واسطہ دے کر کے لا بھائی میری مزدوری لا۔ تو وہ کہنے لگا کہ دیکھ یہ جو باڑا ہے، یہ جتنے جانور ہیں تجھے نظر آ رہے ہیں یہ سب تیرا۔ یہاں رک کر سوچئے، ساؤتھ افریقہ سے آتے ہیں، انگلینڈ سے آتے ہیں، کینیڈا سے آتے ہیں، گھر رہنے کے لیے دے گئے ہیں، زمین جوتنے کے لیے دے گئے ہیں، سال ہر سال بعد وہ آتے ہیں ہم سے مانگتے ہیں۔ تو چونکہ قانون کچھ ایسا ہے کہ جس کا قبضہ، اس کی لاٹھی، اس کی بیس، اور مرارجی دیسائی کے زمانے سے کھیڑے دینی، ارے یار بولو سب کو پتا ہے، ہاں سب کو پتا ہے، کھیڑے دینی کوئی نہیں بولتا، کھیڑے دینی زمین میں رے تینوں۔ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، کیا وہ گھر میرا اور آپ کا ہو گیا؟ سوال پیدا نہیں۔ سوچ الٹی ہو، کیا کہتے ہیں مانگنے کے لیے کہ اٹلا ورس تو ہمیں نہیں ہاچوئی، ہمیں نہیں ہاچوتے تو ہم کھاتے ہیں، ہم کھاتے کہ تنوں بھی જે થવાનું હોતે ને થાય પણ તું જે કરે તેવી તો નહીં થવું જોઈએ કે આટલા વર્ષથી ઘર અમે હાંચવું, અગર અમે આ ઘર નહીં હાંચવતે, આ હવેલીને નહીં હાંચવતે, આ બંગલાને નહીં હાંચવતે તો એ તો ખંડર થઈ જાય। અરે ભાઈ ખંડર થઈ જાય તો તું બવંડર ઊભા કરે, जो कुछ हो जाता तेरी आखिरत बन जाती, तेरी आखिरत खराब ना होती, तेरी औलाद की आखिरत खराब ना होती। हम ले लेते नहीं देते। और अब तो अल्लाह बचाए, मुअतबर सराय से सुना कि कहो उनसे कि अल्लाह से डर, कब्र में जाना है, तो कहता है जो होगा देखा जाएगा। चिराग जल रहा हो, आग जल रही हो मामूली, उसमें एक उंगली दे देते हैं, वो बर्दाश्त नहीं होती, तो क्या दोज़ख का अज़ाब बर्दाश्त होगा? सांप काट ले वो बर्दाश्त नहीं होता, कब्र के बिच्छू और सांप ये डंक मारेंगे ये बर्दाश्त होगा? जिंदगी कितने दिनों की है? बाज लोग नहीं देते, खा जाते, चंद हफ्ते, चंद महीने, चंद साल हुए दुनिया से चले गए, औलाद खा रही है और वारिसीन खा रहे, भुगत कब्र में हो रहा है। हुजूर ने तो हदीस में यहाँ तक फरमाया, मफ़हूम ये है कि जिसने अल्लाह के खातिर अपने गले को कटवा दिया सब मुआफ़ है उसका, लेकिन कर्जा मुआफ़ नहीं है। हुकूकुल्लाह माफ़ होते हैं, हुकूकुल इबाद माफ़ नहीं हो सकते जब तक वो माफ़ न करें। कुछ लोग ज़रा एहसान करते हैं तो आगे क्या करते हैं? अब कहते हैं कि हमारे साथ व्यापार करो, इतने सालों से ज़मीन हम देख रहे हैं, इतने सालों से घर की रखवाली देखभाल हम कर रहे हैं, और पहले तमीज़ कायम करेंगे कि जो हमर को आगो से इंग्लैंड ने बनावવાની ભાગ લેવા તો ફલાણા ગામમાં ખાઈ ગયો, આવ્યા ને પાછા એમ જ જવું પડ્યું એ લોકોએ। પણ મને તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ અલ્લાહનો ખૌફ છે થોડો ઘણો, તો હવે એક કામ કર, એમ તો ઘરનું વેલ્યુ 1 કરોડ છે પણ 10 લાખ પકડ ને પ્રભુ ચક્કરતા, इसको एहसान शुमार कर। ये सौदेबाजी सही नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मफ़हूम ये है किसी का माल उसके दिल की रजामंदी के बगैर हासिल और वसूल किया तो जायज़ नहीं है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह दीगर अकाबिर ने लिखा, ये चीज़ तो दूर रही, चंदा किसी के दबाव में आकर देना, किसी का मुंह देख कर देना, कि वैसे तो 10 रुपये देता, लेकिन जो आया है तो उसकी शर्म के अंदर 100 रुपये दे दिए। पूछ लीजिए आप हज़रत मुफ्ती साहिब दामन बरकातुहुल आलिया से कहे जाइए, ये वो दिल की रज़ा से थोड़ी दे रहा है, दिल की खुशी से थोड़ी दे रहा है। और ये जो लोग सौदा करते हैं बाहर से आने वालों के साथ, ये आखिरत तुमने फिर भी बर्बाद, 10 लाख देकर, 20 लाख देकर, 50 लाख देकर करोड़ों की जमीन हड़प कर लेना,
لاکھوں کا مکان ہڑپ کر لینا، دکان ہڑپ کر لینا اور اپنے آپ کو یہ سمجھانا کہ بھائی میں نے تو ایسا نہیں کیا جیسا اس نے کیا ہے، یہ غلط ہے۔ یہ شیطان الٹی پٹی پڑھا رہا ہے، اس نے کی آخرت اپنی برباد کی۔ خیر بہرحال میں بتا یہ رہا تھا کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے خاطر کوئی عمل کیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے۔ یہ روایت بتا ہے کہ اس میں برکت ہے، اس نے کہا لے جا تجھے، یہ سب تیرا ہے جتنا لے جانا، اور چٹان مزید ہٹ گئی اور وہ لوگ باہر آ گئے، مدد بھی ہو گئی اور اس میں برکت بھی ہو گئی۔ حضرت جی ثانی دعوت و تبلیغ کے امیر، سابق امیر حضرت مولانا یوسف کاندلوی نور اللہ مرقدہ، حضرت کے تعلق سے سنا اس روایت کے متعلق کہ دیکھیے تینوں کام کا تعلق حقوق اللہ سے نہیں ہے بلکہ حقوق العباد سے، حقوق العباد سے ہیں۔ حضرت نے فرمایا چاہتے ہو اپنی روزی میں برکت ہو، جائز طور پر حقوق العباد کو ادا کرو، چاہتے ہو اللہ تعالیٰ کی مدد ہو، بیمار ہے ڈاکٹر کے پیچھے ہزاروں لاکھوں لگا رہا ہے، کبھی ذہن اس طرف نہیں جاتا اب مارا ہے اس کو دے دوں، کہیں یہ عذاب اسی کی وجہ سے تو نہیں، اتنا وقت بچ جاتا، ٹائم جو ہے بچ جاتا، وہاں ڈاکٹر کھا رہا ہے اور آخرت پھر بھی خراب ہے، کبھی سوچ جاتی ہی نہیں اس کا۔ برکت صحت میں بھی، برکت مال میں بھی اسی وقت ہوگی جبکہ حقوق العباد کو ادا کرو۔ تہجد زندگی بھر نہیں پڑی اللہ نہیں پوچھے گا، نفل زندگی بھر نہیں پڑی اللہ نہیں پوچھے گا، لیکن حقوق العباد کے اندر کوتاہی کی ہے اس کا تو حساب دینا۔ بہرحال وقت ہو چکا ہے، جو کچھ کہا سنا گیا سب سے زیادہ بندہ اس کا محتاج ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، جو کچھ کہا سنا گیا قابل عمل باتوں پر سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی اور اس کے بعد ہم تمام سامعین کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ وصف اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر پیدا کر دے کہ ہم جو بھی کام کریں منشا مطمع نظر اور مقصد ہمارا صرف اور صرف یہ ہو کہ اس سے کون خوش ہو جائے۔